الحمدللہ باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سید الثقلین شمس المشرقین والمغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین و ابی الزہراء طیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ اسلام صلوات وجہ محمد احتماس ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے بلاخص آج کی مجلس کے محفل کی میزبان بانی مجلس سید مظفر شاہ صاحب کے والد محترم کے لیے اور ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند الصلوات بڑے مختصر سے وقت میں ماہ شعبان المعظم بھی ہے اور ملک کی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر رجب شہر علی شہر رمضان شہر اللہ شہر شعبان شہری۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رجب مولا علی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رجب مولا علی کا مہینہ ہے۔ دونوں باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں توریت نازل ہوئی، رمضان میں زبور نازل ہوئی، رمضان میں انجیل نازل ہوئی۔ روزہ خالصتاً عبادت ہے اللہ کے لیے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری شامل نہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا راز صرف اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے۔ میں عظمت حسین علیہ السلام پڑھنے لگا ہوں۔ روزے میں اللہ اور بندے کے درمیان راز رہتا ہے، اس راز میں کوئی اور شامل نہیں۔ سمجھ آگے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کی کتابیں رمضان میں آئی، روزہ خالصتاً عبادت اس کے لیے، نماز حج میں ریاکاری ہے۔ بسم اللہ لوگ کہتے ہیں لوگ مجھے نمازی کہیں، حج پہ جائیں گے لوگ حاجی صاحب کہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر رکھا ہے تب بھی رب کو پتہ ہے، تب بھی رب کو پتہ ہے۔ سمجھ آئی کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شہر رجب شہر علی، رجب مولا علی کا مہینہ ہے۔
میرے مولا کی ولادت 13 رجب کو، سرکار کی والدہ 3 دن کعبے میں رہی، 24 ذی الحجہ کو میرے مولا علی نے سب سے بڑی جنگ خیبر کو فتح کیا۔ یعنی علی مولا سے منسوب ہے رجب، تو سمجھ آئی کہ رجب مولا علی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شہر و شعبان، شہری شعبان میرا مہینہ ہے۔ سرکار کی ولادت ہے ربیع الاول میں، سرکار کی شہادت وصال ہے صفر المظفر میں، سرکار نے ہجرت کی رجب المرجب میں۔ شعبان میں نہ سرکار کی ولادت، نہ سرکار کا وصال، نہ کوئی بڑی فتح، لیکن سرکار فرماتے ہیں شہر الشعبان شہری، حکیم کا کوئی عمل لا یخلو عن الحکمہ، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ حکیم مطلق ہیں، آپ حکیم کائنات ہیں۔ رجب مولا علی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، آپ نے شعبان کو کیوں مہینہ کہا؟ آپ کہتے ربیع الاول میرا مہینہ ہے، آپ کہتے صفر المظفر میرا مہینہ ہے، آپ نے شعبان کو کیوں کہا؟ نہ آپ کی ولادت، نہ آپ کا وصال، نہ آپ کی ہجرت، نہ آپ نے اعلان غدیر کیا، تو پھر آپ نے شعبان کو کیوں کہا؟ سرکار فرماتے ہیں یہی بات تو میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی دین کو دین بچانے والا آ رہا ہے، اور اس کی 15 کو دین پھیلانے والا آ رہا ہے۔ دین کو حسین آ رہا ہے، جس نے دین بچایا، اور اس کی 15 کو مہدی دورہ آ رہا ہے جو دین پھیلائے گا۔ قرآن کہتا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى دِینِ کُلِّ، یہ دین اسلام دین کل پہ غالب آئے گا، جو کل پہ غالب ہو وہ غالب و علی غالب کا بیٹا مہدی ہوتا ہے۔ محبت ہو گئی آپ کی، توجہ ہو گئی۔ میں اپنے موضوع سے منسلک ہونے لگا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ بات توجہ فرمائیے گا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، سرکار نے فرمایا اللہ جس بندے پہ مہربانی کرنے کا ارادہ رکھے اسے دین کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ جس بندے پہ مہربان ہو، جس بندے سے محبت کرے، اسے دین کی راہ دکھاتا ہے، اس کے دل میں دین کی محبت پیدا کرتا ہے، وہ پابند صوم و صلاۃ بنتا ہے۔ بہت مشکل یعنی دین کی راہ دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دین کی راہ پہ چلے، چونکہ یہ مدرسہ ہے اور مدرسے کا ماحول ہے، یہاں ملت کی قوم کی بیٹیاں پڑھتی ہیں اور تربیت کے اعتبار سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم یا طالبہ دین کی خاطر اپنے گھر سے قدم اٹھائے تو فرمان ہے سرکار کا کہ اس کا قدم زمین پہ نہیں جاتا، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میری بات توجہ فرمائے گا، میں نتیجہ دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں طالب علم، اگر کوئی علم حاصل کرنے والا، دین حاصل کرنے والا، اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، مجاہد میں اور عالم میں فرق ہے۔ مجاہد کا وہ مقام نہیں جو عالم کا مقام ہے۔ اور فرما رہے کہ اس جگہ کا تشریف فرما ہے نا، یہ مدرسہ ہے، یہ درس ہے حسین ابن علی کا، یہاں سے تعلیم حسین چلتی ہے۔ مجاہد میں اور عالم میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مجاہد کافر کو قتل کرتا ہے، عالم کفر کو قتل کرتا ہے۔ اور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ اچھا ایک جملہ سنیں، میں آپ بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہمارے ایک آیت اللہ گزرے ہیں، وہ حج پہ گئے، علماء کے دامن سے مربوط رہے، علم کے دامن سے مربوط رہے، حقائق کا پتہ چلے۔ حج پہ گئے، حج پہ آیت اللہ ابو القاسم خوئی، آیت اللہ خمینی کے
استاد، میں اپنے موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں، ان کی سرکاری سطح پہ دعوت کی گئی، سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنی دعوت پہ بلایا کہ ظاہر ہے اتنے بڑے ایک عالم آئے ہیں تو بلایا، اور محفل سجائی گئی کہ ایسی گفتگو کرنا کہ شیعہ عالم کی توہین ہو۔ وہ توہین کرنے والوں میں ایک نابینا بھی تھا۔ جب پہنچے تو اس نابینے نے کہا یہ رافضی ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرتے، ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، یہ تو شیعہ ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں جانتے۔ آیت اللہ سید تھے، آرام سے بیٹھے، اپنی قبر بیٹھ کے بات کریں، یوں باتیں تو نہیں ہوتی۔ پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کو ہاتھ میں نہیں جانتے، آپ مسلم نہیں، آپ یہ نہیں، آپ وہ نہیں۔ کہا ہم کرتے کیا ہیں؟ کہا آپ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تفسیر بے رائے کرتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں ہم تفسیر بے رائے کو حرام جانتے ہیں، ہم تعویل قرآن کے قائل ہیں۔ محبت فرمائیے گا، ہم تعویل کے قائل ہیں۔ اس نے کہنے نہیں ہم تعویل کیوں کرتے ہیں؟ کہا تعویل کا تو حکم حدیث میں شریعت میں موجود ہے، بات کی تعویل کی جائے۔ اس نے کہا اسی لیے آپ کو غیر مسلم جانتے ہیں۔ نے کہا اچھا تو پھر کیا کریں؟ کہا تفسیر سے سہارا لو۔ کہا اگر بات نہ ملے، آپ نے احادیث پہ پابندی لگا دی تھی، بات شاید مشکل ہوگی تھوڑی سی۔ میں اپنی بالکل موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں۔ آیت اللہ ابو القاسم خوئی فرماتے ہیں اچھا میں ایک قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، تو اس کی تفسیر کر۔ انہوں نے کہا پڑھیے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ محشر میں بھی اندھا ہوگا۔ وہ نبینا تھا جو توہین کا، کہا یہ جو یہاں اندھا ہے وہ آگے تعویل کا کہ فرماتے ہیں مجھے بتا بوڑھا جائے گا تو جوان جنت میں جائے گا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا جو یہاں قتل ہوگا وہ وہاں بھی ہوگا؟ جو یہاں معذور ہے وہاں بھی معذور ہوگا؟ کہا نہیں۔ تو کہا لیکن قرآن کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ چپ ہو گیا، خاموش۔ نے کہا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، آپ بتائیں۔ کہا تو کہتے ہیں ہم تعویل کرتے ہیں، تو تفسیر کرتا ہے، بتا۔ پورے ماحول کو ایک دفعہ سید نے اپنے کنٹرول میں کیا۔ اس نے کہا آپ بتائیے۔ سید زادہ نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو ولایت علی کا یہاں اندھا ہے وہ محشر میں بھی اندھا ہوگا۔ جو ولایت علی کی، ہاں جس کو علی مولا کی ولایت یہاں نہیں ملتی اسے وہاں بھی نہیں ملے گی۔ بعد میں فرمایا طالب علم جب قدم اٹھاتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پال بچھاتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، محبت فرمائیے، سرکار نانا نے کہا کہ اللہ جس پہ مہربانی کرتا ہے اسے دین کی راہ دکھاتا ہے۔ اب چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ جس بندے پہ مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں محبت حسین پیدا کر دیتا ہے۔ جس بندے پہ رب مہربان، بات یہ کہ نانا کہتا ہے کہ اللہ مہربان ہو تو بندے کو دین کی راہ دکھاتے ہیں۔ چھٹے امام نواسا کہتا ہے کہ اللہ جس پہ مہربان ہو اس کے دل میں محبت حسین پیدا کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو یہ محبت حسین ابن علی وہ گوہر نایاب ہے جو ہر کسی کو ملا نہیں کرتا۔ حسین ابن علی کی محبت کا نام جنت ہے۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا مولا مت دین کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا خدا کا بندہ ہماری محبت کا نام دین ہے۔ اچھا نانا کہتا ہے کہ اللہ مہربان ہو تو دین کی راہ، نواسا کہتا ہے کہ اللہ مہربان ہو تو حسین کی محبت۔ کیا دونوں کی بات میں تضاد ہے؟ نانا کچھ اور کہتے ہیں، نواسا کچھ اور کہتے ہیں۔ چلو کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں
نواسا کہتا ہے کہ محبت حسین کیا ایک ہے؟ تو خواجہ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے دین آست حسین. تو فرماتے ہیں دین کے دوسرے نام کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کے دوسرے نام کو دین کہتے ہیں. جو حسین کا منکر وہ بے دین، اور جو دین کا منکر اس کے دل میں محبت حسین آ نہیں سکتی. توجہ فرمائیے گا، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک جملہ عرض کرنے لگا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں، یہ شب ولادت ہے امام حسین علیہ السلام، آج کی شب ولادت ہے امام کی. کل کا روزہ مستحب ہے، سنت ہے کل کا روزہ رکھنا، اور روزہ شکرانے کے طور پہ ہے کہ میرا اللہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ تو نے مجھے حسین کی محبت عطا کی ہے. یہ ہر کسی کے بس میں نہیں، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا. محترم سامعین، سرکار نے فرمایا اپنے بیٹے کو ولادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو گود میں بٹھایا اور بٹھا کے یہ جملہ ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے ہیں یا بنیا انتا سید، میرا بیٹا آپ سید ہیں. پھر فرمایا وابن السید، اور میرا بیٹا آپ سید کے بیٹے ہیں. پھر فرمایا وابا السادات، آپ سادات کے باپ ہیں. اصحاب پیغمبر علیہ السلام نے توجہ فرمائی، محبت فرمائی. سرکار نے لفظ بدلے تھے، فرمایا یا بنیا انتا حجت، اے میرا بیٹا تو حجت خدا ہے. وابن الحجت، حجت کا بیٹا ہے. وابا الحجج، اور اپنے بعد کی حجتوں کا باپ ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں بیٹا تو سید ہے، سید کا بیٹا ہے، سادات کا باپ ہے. بیٹا تو حجت ہے، حجت کا بیٹا ہے، اپنے بعد آنے والی حجتوں کا باپ ہے. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں. سرکار نے آگے چلتے چلتے ارشاد فرمایا بیٹا تو کربلا میں شہید کیا جائے گا. شہادت کے بدلے اللہ تجھے 3 چیزیں عطا کرے گا. غور فرماتے ہیں، شہادت کے بدلے یہ وہ حسین ابن علی ہیں جن کی ولادت پہ شہادت کی خبر دی گئی. اور یاد رکھیے گا جو قوم رونا جانتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. اگر بیدار ہوں تو میں اگلے لفظ کہنے لگا ہوں، جس کے دل میں محبت حسین ہو اس کے دل میں یزید یا اس کے باپ کی محبت نہیں ہوتی. میں کچھ اور کہتا ہوں، جس کے دل میں عشق حسین ہوتا ہے وہ یزید کے باپ کی طرح دہشت گردی نہیں کرواتا. میں کچھ کہنے لگا، محبت فرمائیے گا. جس کے دل میں محبت حسین، کبھی آج تک دہشت گرد ایسا پکڑا گیا کہ جو حسینی ہو، جو عزادار ہو، جو عاشق امام حسین ہو. تم کہتے تھے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، پھر تم نے مسجد میں دھماکہ کر کے نمازیوں کو شہید کر کے زمانے کو بتا دیا ہے ہم بھی جھوٹے ہیں، ہمارے بڑے بھی جھوٹے تھے. شیعہ کل بھی نمازی تھے، آج بھی نمازی ہیں. یہ شہادت ہمارے لیے فخر ہے، اور فخر اس بات کا ہے کہ زمانہ کہتا ہے کہ نمازی مارے گے. کل حاکم شام کہتا تھا علی نماز پڑھتے ہی نہیں. مسجد کوفہ میں جب سر دیا خود اس نے اعلان کیا قتل علی فی المسجد الکوفہ، علی مسجد کوفہ میں مارے گئے. جن کو کہتا تھا نا پڑھتے نہیں، انہوں نے کہا تو کہتا تھا پڑھتے نہیں. اور یہ
مسجدوں میں نمازیوں کو شہید کرنا کوئی نئی بات نہیں، یہ باتیں بڑی پرانی ہیں۔ ابن ملجم کی ناجائز اولاد ہر دور میں نمازیوں کو شہید کرتی رہی، لیکن شہادت کے خوف سے نہ ہم نے علی چھوڑا ہے نہ نماز چھوڑی ہے۔ ہم تو شہادت کو فخر سمجھتے ہیں، اور جو فخر ہے وہ ہمیں سجدے سے ملتا ہے۔ جب سجدے سے ہم لکھائے پروردگار میں ہوتے ہیں، عشق حسین کے جرم میں ہمیں مارا جاتا ہے تو ہم لبیک یا حسین کی صداؤں کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، تاریخ یاد رکھیے گا، لوگ زمانہ تاریخ بھول گیا ہے۔ جو قومیں تاریخ بھول جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس تاریخ کو یاد کرو، 80 برس تک 70,000 ممبروں سے میرے مولا علی کے خلاف سب و شتم ہوتا رہا۔ ہر خطیب جمعہ کے خطبوں میں میرے مولا کے خلاف سب و شتم کرتا رہا۔ تاریخ نے دیکھا کہ وہ سب و شتم کروانے والے مر گئے، سب و شتم کرنے والے مر گئے، وہ ممبر ختم ہو گئے، وہ کاغذ ختم ہو گئے، وہ کلمیں ختم ہو گئی، وہ محراب ختم ہو گئے، وہ ممبر ختم ہو گئے، وہ چمڑے کے ٹکڑے ختم ہو گئے، وہ خطیب مر گئے، وہ سامعین مر گئے، وہ مسجد منہدم ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ ہر FIR پہ، ہر درخواست میں لکھا جائے گا حسینی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، بم بلاسٹ ہوا، خودکش حملہ ہوا، مار دیا۔ ملت سے ایک میرا سوال تو ہے نا، میں نمازیوں پہ حملے کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ پہلا حملہ تم نے مسجد کوفہ میں نمازی پہ کیا۔ عاشور کو حسین نماز پڑھ رہے تھے، یزیدی حملہ کر رہے تھے۔ شہدائے کوئٹہ نماز میں تھے، یزیدی حملہ کر رہے تھے۔ شہدائے پشاور نماز میں تھے، یزیدی حملہ کر رہے تھے۔ شہدائے مسجد زینبیہ سیالکوٹ حالت نماز میں تھے، یزیدی حملہ کر رہے تھے۔ اتنے بڑے جو تم نمازی ہو، تم بتاؤ، ہم تو پڑھ رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ ہم تو پڑھ رہے تھے، وقت نماز میں تم کیا کر رہے تھے؟ پھر الزام کیا جاتا ہے شیعہ نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں ہر شیعہ عشق حسین میں نمازی ہے۔ کسی یزیدی کی نماز کا وقت بتا۔ کربلا میں پڑھ رہے تھے، تم مار رہے تھے۔ مسجد کوفہ میں پڑھ رہے تھے، تم مار رہے تھے۔ مسجد سیالکوٹ میں پڑھ رہے تھے، تم مار رہے تھے۔ سانحہ پشاور میں مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تم مار رہے تھے۔ پھر بتاؤ بے نماز کون ہے؟ کس کو مارا جاتا ہے؟ بے دین کون ہے؟ پھر کہا جاتا ہے ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ خدا کی قسم تم نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے تو پھر حسین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتے۔ بے زمین کو تیرا، ان کو کس جرم میں مارا گیا؟ محبت حسین، عشق حسین۔ محبت حسین کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں مارو۔ آپ ہی سب سے بڑا محبت کرنے والا میں تجھے بتاتا ہوں، تیرا نبی بھی عاشق حسین ہے۔ سب سے بڑا عاشق ام سلمہ زوجہ پیغمبر، یہ وہ زوجہ ہے جس کے بارے میں سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں، معصومہ فرماتی ہے امی بعد الامی، میری ماں خدیجہ کے بعد ام سلمہ میری ماں ہے۔ جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد دوسری شادی پیغمبر نے ماریہ قبطیہ سے کی، اور تیسری شادی جناب ام سلمہ سے کی۔ جناب ام سلمہ کو جناب سیدہ کی پرورش کی ذمہ داری دی ہے، ماریہ قبطیہ کو نہیں دی۔ امی بعد الامی سرکار آئے، ام سلمہ میں سفر کا چکا ہوا،
میں اپنے حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی آئے اسے میرے حجرے میں نہ بھیجنا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علی آئے، نانی کو سلام کیا، نانی سے پوچھا نانی مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا بیٹا نانا آپ کے حجرے میں ہیں لیکن انہوں نے منع کیا کہ کوئی بھی آئے اسے میرے کمرے میں مت بھیجنا۔ اتنے میں رسول کی آواز آئی، ام سلمہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر حسین آئے؟ سینے پہ لٹایا۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں مجھے پہچانو میں کہوں عالم بچپن میں جو زمین پہ کام چلا ہے جسد رسالت پہ زیادہ چلا ہے۔ پیغمبر لیٹ جاتے تھے، حسین ابن علی کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے، حسین کبھی پیغمبر کی ران پہ، کبھی پیغمبر کے پیٹ پہ، کبھی سرکار کے سینے پہ، وہ وہی والے سینے کے سوار کو حسین کہتے ہیں۔ اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں دیتے تھے اور حسین زبان کو چوسا کرتے تھے۔ جو سرکار کے جھوٹے برتن میں دودھ پی لے، جھوٹا دودھ پی لے، وہ بنتا ہے مفسر قرآن، جو زبان رسالت چوسے وہ بنتا ہے محافظ قرآن۔ یہ حسین ابن علی کا کمال ہے۔ اور محبت حسین میں خدا کی قسم مارے جانا ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے افتخار کے لیے، ہماری نسلوں کے افتخار کے لیے کافی ہے کہ ہمیں حسین کی محبت میں مارا جا رہا ہے۔ کبھی غور تو کر، 1400 سال سے تو مار رہا ہے اور ہم مر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے مرنے والے بڑھ رہے ہیں؟ 6 کروڑ کا مجمع تھا کربلا میں، جس سال میں اربعین کرنے گیا، 6 کروڑ کا مجمع تھا کربلا میں۔ 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ کا مجمع آج بھی ہوتا ہے۔ مشکلات پوچھو ان سے، 7,000 بندہ مارا گیا تھا۔ 6 کروڑ کے مجمع میں کسی کی انگلی نہیں ٹوٹی۔ یہاں کھلانے والے الگ ہوتے ہیں، پلانے والے الگ ہوتے ہیں، سلانے والے الگ ہوتے ہیں، چلانے والے الگ ہوتے ہیں، اٹھانے والے الگ ہوتے ہیں، بٹھانے والے الگ ہوتے ہیں۔ میں کربلا کا کعبے سے مقابلہ نہیں کر رہا، لوگوں کا کعبے سے ایک رشتہ ہے، ہمارے کعبے سے 2 رشتے ہیں۔ لوگوں کے عبادت خانے کو کعبہ کہتے ہیں، ہمارے مولا کے سچا خانے کو بھی کعبہ کہتے ہیں۔ مقابلہ نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسانیت کا احترام اور انسانیت کی تہذیب کہاں پہ ہے۔ یہاں چند لاکھ ہیں، ہر کوئی آ کے بتاتا ہے مجھے یہ ہو گیا، اتنے لوگ مارے گئے، وہاں 6 کروڑ ہے۔ پھر زمانہ سمجھے نا، کعبہ عبادت کا نام ہے، کربلا حفاظت کا نام ہے۔ درس انسانیت ہمیں کربلا سے ملتا ہے، بقائے انسانیت کا درس ہمیں کربلا دیتی ہے۔ کربلا حادثہ نہیں، کربلا منصوبہ پروردگار ہے۔ کربلا وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پہ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سو گئے۔ پھر زمانہ یاد رکھے، عشق حسین میں مارے جانا ہمارے لیے فخر ہے۔ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، تم بھی مانگو، ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی شہادت دے عشق حسین پہ، ہمارے بچوں کو بھی شہادت دے، ہماری نسلوں کو بھی عشق حسین پہ شہادت دے۔ اب تم بھی دعا مانگو، اللہ تمہیں یزید کی طرح تمہیں بھی دہشت گرد قرار دے، تمہاری اولادوں کو بھی قرار دے، تاکہ معاشر کے میدان میں زمانے کو پتہ تو چلے نا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ مذمتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ چیف آف آرمی کہتا ہے میں مذمت کرتا ہوں، پرائم منسٹر کہتا ہے میں مذمت کرتا ہوں، چیف منسٹر کہتا ہے، تمہاری مذمتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہ حسینی ہے۔ ہم عشق حسین کے عادی ہیں، شہادت دینا ہمارا ورثہ ہے جو ہماری ماؤں نے دودھ میں ہمیں پلایا ہے۔
جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں جہاں سے رسول جمعہ نہ کرتے تھے۔ علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے، خوبصورت جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں پیغمبر کہتے تھے یا علی حسین کو اٹھا، مولا حسین کو مولا علی اٹھاتے تھے، سر کے بالوں سے لے کے پورے جسم کو رسول جمعہ کرتے تھے۔ کہا یا علی مجھے اس کے جسم سے خوشبو جنت آتی ہے، ایک ایسی جگہ رہ گئی جہاں سے رسول نہ چوم سکے۔ 11 محرم کو بہن نے چوم لیا، عزاداران ایمان جب 11 محرم کو نکلی ہے نا، بھائی کی محبت کا زیور پہن کے بھائی کو بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی تھی تو کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، تو گری ہے نا کٹی ہوئی رگیں نظر آئی۔ پوچھا سجاد یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا وہ بھی اماں یہ تیرے بھائی حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ عزاداروں کٹی ہوئی رگوں پہ اپنے مقدس ہونٹ رکھ کے چوم کے کہا نانا نانا اس جگہ سے تو بھی نہیں چوم سکا تھا جس جگہ سے زینب نے چوم لیا۔ عزاداروں چوم کے بھائی کو مخاطب کر کے کہتی ہے مجھے بتا انت الحسین ابن علی، کیا علی کا بیٹا حسین تو ہے؟ آواز آئی نعم۔ کہا اگر تو حسین ہے تو مجھے بتا این راسو کا، تیرا سر کہاں گیا؟ آواز آئی بہن نانے کی امت اتار کے لے گئی۔ بھائی کی لاش سے اٹھ کے جانے لگی تھی، پیچھے سے بھائی کی آواز آئی انت زینب بنت زہرا، کیا زہرا کی بیٹی زینب تو ہے؟ کہا ہاں میں ہوں۔ تو اب پوچھا مجھے بتا این رداؤ کے تیری چادر کہاں گئی؟ عزاداروں چادر کا نام آنا تھا، زینب کی چیخیں نکل گئی، رو کے فرما دیا بھیا تیرے قاتل اتار کے لے گئے، تیرے قاتل کہتے تھے لوٹو زینب کی چادر، اس کی چادر لوٹنا ثواب ہے۔ چل پڑی علی کی لاریب بیٹی شہر کوفہ کے قریب پہنچی، 12 محرم کو دربار میں پیشی تھی، دروازے میں داخل ہو رہی تھی، اوپر سے کسی کی آواز آئی السلام علیکم یا بنات زہرا، زہرا زادیوں میرا تم پہ سلام ہو۔ اور رو کے کہتی ہے نور نظر اس سجاد دیو یہ رشتہ یقین تو نہیں، بیٹا کہیں یہ لاشہ مسلم تو نہیں ہے؟